پاکستان لیٹسٹ پارٹ 2۔ کی صورتحال ہے جو یقیناً پرامن ہونی چاہیے، اور اس کا خطے پر اور سب سے زیادہ پاکستان پر اثر پڑنے کا امکان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان سے متصل جو بارڈرز ہے وہاں پر الرٹ کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا جو انفلکس ہے، جو مہاجرین کی آمد ہے جو ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے، اس پر نظر رکھی جائے۔ تو یہ بھی ایک صورتحال بن رہی ہے۔ ملکی سیاست اب بالکل اس عید کے بعد جو 21، 22، 23 کو جو عید قربان ہونی ہے، جو جانور قربان کیے جانے ہیں، اس کے بعد 25 جولائی کو جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہے، اس میں بہت زیادہ تیزی ہے۔ مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اپنی کیمپین کر رہی ہیں۔ مسلم کانفرنس بھی وہاں پر ایک بڑی اسٹیک ہولڈر جماعت ہے، تو یہ تمام تر پارٹیز وہاں پر شرکت کر رہی ہیں، جبکہ دیگر جماعتیں بھی وہاں پر اس الیکشن میں شرکت کر رہی ہیں۔ مریم نواز جو مسلم لیگ نون کی رہنما ہے، وہاں پر وہ جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں، بڑے جلسے وہ کر رہی ہیں۔ اس سے قبل بلاول بھٹو نے بھی جلسے کیے، لیکن وہ امریکہ کے دورے پر ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ چند ہی روز بعد وہ واپس آئیں گے اور پھر ان یہاں پر جلسوں کا انعقاد کریں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ان کی مقامی قیادت اور جو مختلف وزراء ہیں، جس میں علی امین گنڈا پور اور جو کے پی کے کچھ رہنما ہیں، وہ مراد سعید سمیت دیگر وہاں پر جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر وہ ون کریں گے۔ مسلم لیگ نون یقیناً نہ صرف اس کی وہاں پر اس وقت حکومت ہے اور ایک بڑی جماعت ہے، جو سرویز جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون یہاں پر اکثریت حاصل کرے گی، پیپلز پارٹی بھی کچھ نشستیں لے گی۔ تاہم تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے اور مبصرین نے اس حوالے سے کہا کہ کیونکہ کچھ کینڈیڈیٹس جن کو الیکٹیبلز کہا جا رہا ہے، وہ انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا کچھ عرصہ پہلے اور اب بھی، تو اس بنا پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر میجورٹی لینے میں کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، اور 25 جولائی کو الیکشن ہوں گے، تو بڑے الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر مظفر آباد، میرپور، کوٹلی، چکسواری اور ان تمام باغ اور دور دراز علاقوں میں یہاں پر زبردست الیکشن ہوتے ہیں اور بھرپور ماحول ہوتا ہے۔ یہ یقیناً ایک صوبائی الیکشن سے بڑھ کر یہ سرگرمی ہوتی ہے، اور بھرپور آزاد کشمیر کے عوام جو جفاکش ہیں، محنتی ہیں، وہ اس میں حصہ لیتے ہیں اور ملکی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے اس کی جانب حکومتی یا اپوزیشن کی یا دیگر جماعتوں کی کیا پالیسی ہے، وہ اس پر بھی وہ اپنا رد عمل دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس پارٹی کو یا کس جماعت کو یہاں کے عوام ووٹ دیتے ہیں، کشمیری عوام، اور یقیناً یہ ان کا حق ہے۔ تو یہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں کہ عید قربان ہے، جانوروں کی قیمتیں جو کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہیں، ہاں جی ہاں بالکل جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ اس میں 2-3 پہلو ہیں، کیونکہ جو چھوٹے جانور ہیں جن میں بکرا، چھترا، یہ ان کی قیمتیں جو نارمل جانور ہے وہ 25 سے 30 اور 35، 40 ہزار تک ہیں، جو ایک نارمل بکرا ہے۔ تول کر بھی بک رہے ہیں جانور، مختلف بڑے چین سٹورز ہیں یا مختلف بڑے وہ اس طرح بھی ان کا بھی وہ بھی قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جو بڑے جانور ہیں جو بچڑا اور بیل وغیرہ ہیں، ان کا جو فی حصہ ہے وہ 12,000، 13، 14 اور 15، 16 ہزار تک فی حصہ ہے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو بیوپاری ہیں، جو جانوروں کے اونرز ہیں، جو مالکان ہیں، وہ بھی اپنے جانوروں کی، بڑے جانوروں کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ان کی قیمت فکس کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے ایک قدر آسانی ہو گئی ہے، اور خریداروں کے لیے بھی ہے کہ وہ 75 سے 1 لاکھ تک جو ہے وہ اس حصے کے حساب سے ہی وہ قیمتیں بنائی ہوتی ہیں، کیونکہ مختلف جو اجتماعی قربانی کا جو انتظام کرتے ہیں، جن میں مختلف مساجد اور مدرسوں والے یا اور ایسوسیشن جو تنظیمیں جو اہتمام کرتی ہیں، وہ جب خریدنے جاتے ہیں تو انہوں نے کئی جانور خریدنے ہوتے ہیں، 15 20 20 30 جانور خریدتے ہیں، تو اس طرح وہ جانور خریدتے ہیں، تو بیوپاریوں نے بھی قیمتیں مقرر کی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے ان کی قیمت بڑھنے کی یا ان کے کم نہ کرنے کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جانور جو بڑے جانور ہیں مختلف مدرسوں والے یا دیگر لوگ خرید کر لے ہی جائیں گے۔ اس طرح چھوٹے جانوروں کا بھی آپ کو بتایا، تو یہ اہتمام ہے قربانی کی کھالوں کے لیے جو ایک کیمپین ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے، مختلف تنظیموں کی جانب سے، این جی اوز کی جانب سے، مدرسوں کی جانب سے،
لیکن اس سلسلے میں یہ بتاتے چلیں کہ ان دنوں میں جو کھالوں کی قیمتیں ہیں وہ خاصی کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کھالیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں سنت ابراہیمی میں، تو وہ قیمتیں بہت کم ہو جاتی ہیں، 200-250 سے زیادہ نہیں دیکھی گئی پچھلے 2 سے 3 سالوں میں، جو بڑے چھوٹے جانور کی ہے، اسی طرح بڑے جانور کی جو ہے وہ 1000 سے کم کھال دیکھنے میں آئی ہے، جو جس کی قیمت رہی۔ بہرحال ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ عید صحیح گزرے، خیریت سے گزرے، اور ملک میں جو کرونا کی جو وبا ہے وہ بھی اس کے سر اٹھانے کے امکانات ہیں، اس کے بھی کئی وجوہات ہیں کہ بہت سے لوگ ویکسین لگوانے سے ابھی تک ہچکچا رہے ہیں، نہیں لگوا رہے، اور مکمل نہیں ہو پائی، اور یہ یقیناً ایک بڑا عمل ہے، کروڑوں جو 22 کروڑ عوام ہے، یا اس کی اگر 50% آبادی بھی لگائی جائے تو 10 سے 12%، 12 کروڑ عوام کو ویکسین لگانا یقیناً اس میں وقت لگے گا، اور ابھی تک اس کا آبادی کا 10% حصہ بھی ویکسینیٹڈ نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک بغیر ویکسین کے لگوائے ہیں، وہ پھر اس کے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں، وہ لگ رہا ہے ان کو، تو ان سے ہم یہی کہیں گے کہ اس جانب جائیں، تحقیق کر لیں، اگر ان کو کوئی شک ہے اپنے احباب سے، ڈاکٹر سے، معالجین سے، اور اس کے بعد اس ویکسین کی جانب ضرور جائیں۔ تو بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، ہم آپ کو مزید اپڈیٹ رکھتے رہیں گے تمام تر معاملات سے۔ تھینک یو ویری مچ۔